بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات امیدوں، خوشیوں اور ارمانوں کی رات ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر نئی زندگی کی ابتدا ہی اختتام ہو جائے، پہلی رات ہی زندگی کی آخری رات بن جائے تو۔ جنوبی پنجاب کے علاقہ چوک اعظم میں ایک ایسا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان محمد اعظم ایک نیم حکیم کے ہتھے چڑھا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا وہ چند یوم پہلے کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دل خراش واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کچھ خود ساختہ دانشوروں کی حرکات پر کہ انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر طب یونانی کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنا بغض اور دل کی بھڑاس خوب نکالی۔ کیا ہاسپٹل سے روزانہ درجنوں لاشیں نہیں نکلتی؟ کیا دوران آپریشن مریضوں کی جان نہیں جاتی؟ اور کیا ایلوپیتھی ادویات کے ریئیکشنز نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حکماں نے کبھی اس کا واویلا نہیں کیا۔ خیر، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ آج کی ویڈیو کسی کے لیے کوئی جوابی ویڈیو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معلوماتی اور آگاہی بھری ویڈیو ہوگی۔ کشتہ جات یا دیسی ادویات کھانے سے لوگوں کی موت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے؟ محمد عمران چوک اعظم لیا کا رہائشی ایک سیدھا سادہ اور محنتی نوجوان تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شادی سے پہلے کوئی طاقت کی دوائی لے لو۔ وہ ایک نیم حکیم کے پاس گیا، معجون لی، جسے کھانے کے کچھ دیر بعد بے چینی ہونے لگی، پسینے آنے لگے، سانس پھولنے لگا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ یوں ایک معصوم، ایک نیم حکیم کی مجرمانہ حرکت کی نظر ہو گیا۔ یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ کو سننی اور سوچنی چاہیے۔ یہ واقعہ جتنا وائرل ہوا، اس کی تصدیق اتنی ہی ناپید ہے۔ کوئی پولیس رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، کوئی میڈیکل رپورٹ شائع نہیں کی گئی، اور نہ ہی کسی بڑے ادارے نے کوئی مصدقہ خبر چلائی۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے یہ واقعہ ایسا نہ ہو، لیکن خطرہ بالکل حقیقی ہے۔ ہر سال پاکستان میں سینکڑوں لوگ ان نسخوں کا نشانہ بنتے ہیں، جن کے بارے کوئی خبر نہیں بنتی، کوئی چینل آگے نہیں آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ادویات سے موت کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ان نام نہاد حکیموں کی حکیمی دوائیوں میں حکمت بالکل نہیں ہوتی۔ اپنی واہ کے لیے، ادویات کو تیز کرنے کے لیے ان میں اسٹیرائڈز اور ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو دل کی دھڑکن کو خطرناک حد تک بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے استعمال سے کسی کے دل کی دھڑکن بالکل سلو ہو جاتی ہے اور کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور یہ حال زیادہ تر مردانہ کمزوری کے وہم میں مبتلا لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ نیم حکیم جس قدر اس جرم میں ملوث ہیں، اتنے ہی وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو ایک ہی خوراک سے ٹارزن بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی مانگ ہی غیر حقیقی ہوگی تو دوائی بھی ایسی ہی ملے گی۔ آپ خود سوچیں کہ دیسی گھی اور دودھ سے بڑھ کے قدرتی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی دیسی گھی کھانے کے 10 منٹ بعد جسم میں طاقت کی لہر اٹھنے لگی؟ طاقت پیدا کرنے کے لیے مناسب مقدار میں مسلسل لیں تو فائدہ ہوگا۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے ایک ہی خوراک میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ خدا را ان نوسربازوں اور نیم حکیموں سے بچیں۔ دیواروں پہ لکھی تحریریں بس آپ کو پھنسانے کے لیے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب قدرتی علاج کی طرف جانا ہو تو کسی ماہر حکیم کے پاس جائیں جو آپ کی بیماری کی ہسٹری لے، مزاج دیکھے، آپ کی جسمانی کیفیت کو دیکھے اور پھر آپ کے لیے دوائی کا انتخاب کرے۔ ہمارے پاس جو امراض مردانہ کے مریض آتے ہیں، ان میں سے 50% مریض ہوتے ہی نہیں۔ وہ صرف غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں جو فحش فلموں اور لٹریچرز کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو شرمائیں مت، سوال کریں۔ آپ کی شرم ہی نوسربازوں اور نیم حکیموں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صحت کے تاجروں سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال خود کریں۔ کسی کا بتایا ٹوٹکا، فیس بک یا ٹک ٹاک کے نسخہ جات کو استعمال کرنے سے پہلے کسی ماہر معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ آپ کا جسم کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ تجربات کرتے رہیں۔ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، سو خدا را اس کو تجربات کی نظر مت کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔